السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج ہم مولب النشاء حصہ دوم تمرین 27 کا جو بقایا ہے، یعنی 14 سے لے کر 10 سے لے کے 14 تک، یہ 5 سنٹینس آپ کی پیش خدمت ہے۔ اعراب لگانا ہے، ترجمہ کرنا ہے اور مفعول مطلق کو ڈھونڈنا ہے، ان کی اقسام کے ساتھ ڈھونڈنا ہے۔ دیکھیے، ارادہ یرید، ارادہ کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ان-نہلک، اہلک یہلک، اہلاک کے معنی ہلاک کرنا۔ اردنا ان-نہلک، ہم نے اسے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں آپ نا، اردت ان آکل، میں کھانا چاہا۔ اردنا ان ننظر، ہم دیکھنا چاہے، اس سے کر سکتے ہیں۔ اہلک یہلک، اہلاک، یہ باب افعال سے مطلب ہے ہلاک کرنا۔ امر یامر، امرن کے معنی حکم دینا۔ اطرف یہ اطراف کے معنی ہوتا ہے خوشحال بنانا۔ مطرف، خوشحال بنانے والا۔ مطرف، جس کو خوشحال بنائے گا، مطرف سے پڑھیں گے تو مطرف مطرفان مطرفون، ہا کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے اور یہ مفعول واقع ہے تو مطرفین اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، خوشحال لوگوں۔ فسق یفسق، فسق کے معنی ہوتا ہے برائی کرنا۔ حق یہی کو حقاً، کسی پہ ثابت ہو جانا، یہ بابی ضرب سے ہے۔ دمر یدمر، تدمیر کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، تدمیرہ۔ سبق پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں، اس سبق میں مفعول مطلق کہاں کہاں استعمال ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے اقسام کون سے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہنچتے ہیں، فدمرناها تدمیرہ، یہ مصدر ہے۔ یہ دمرہ کا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ یہ مصدر جو استعمال ہوا ہے، نہ ہی اضافت، نہ ہی یہ مضاف ہے، نہ ہی یہ موصوف ہے، تو ایسا مصدر جو نہ تو موصوف ہو اور نہ ہی کیا ہو، مضاف ہو، تو وہ مصدر جو ہے تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مصدر یہاں پہ کیا ہے؟ برائے تاکید ہے۔ ترجمہ دیکھیں، جب ہم کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو اس پر ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا، فَدَمَّرْنَا ہاں ہے یہاں پہ، تو ہم اس کو بالکل ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سبق سے متعلق ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہم کسی گاؤں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال کو حکم دیتے ہیں، تو وہ اس میں کیا کرتا ہے؟ برائی کرتا ہے اور اس پر قول ثابت ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کو بالکل ہلاک کر دیتے ہیں۔ آئیے، لَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ۔ اتا یاتی، اتیان کے معنی آنا ہے، اللہ کے ساتھ ہے تو گزرنے کے معنی میں ہے، یہ ماضی ہے۔ یہ اتا رما یاتی یرمی، اتا اتیا اتو رما رما یا رمو۔ لقد اتوا علی القریۃ التی امطرت مطر السوء، اور یہاں دیکھیں مطر السوء، یہ اسم مصدر اس میں استعمال ہوا ہے اور یہ مصدر جو ہے اضافت کے ساتھ استعمال ہے، لہٰذا یہ مصدر جو ہے نو کے لیے ہے۔ رعا یرا، رؤیتاً میں دیکھنا، لم یکن یروا ہے نہیں دیکھتے تھے۔ رضا یرجو، رجعان کے معنی ہوتا ہے امید رکھنا، امید کرنا، اور نشر ینشر، نشور کے معنی ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ اب دیکھیے ترجمہ کیا ہے۔ یقیناً ان کا گزر ایسے گاؤں پہ ہوا جہاں بھیانک بارش ہوئی تھی، بہت بری بارش ہوئی تھی، تو کیا انہوں نے اسے نہیں دیکھتے تھے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ آگے دیکھیں، یسألونک عن الجبال، سأل یسأل، سؤال کی مدد سے سوال کرنا، اور جبل کی جمع جبال، پہاڑ۔
नसफ़ यंसफ़ु नसफ़न के माने होता है चूरा चूरा कर देना, जड़ से उठा देना, तोड़ देना। वज़र यज़र के माने होता है छोड़ना। काउन की जमा कीअतुन या कीआन। सफ़सफ़र माने चट्टिल मैदान, कान सफ़सफ़र माने चट्टिल मैदान साफ सुथरा। इवज़न के माने होते हैं इवज़न के माने होते हैं नशीबी इलाके जो कहते हैं। अमतर माने बुलंद जगह को कहते हैं। देखिए इसमें सबक पहले देख लीजिए क्या है। ये नस्बन है, यंसिफ़ हुआ, ये मज़दर है। इसका इस्तेमाल ना तो मुज़ाफ़ के तौर पे है और ना मौसूफ़ के तौर पे है। तो ये मज़दर जो है बराए ताकीद है, ये मफ़ऊल मुतलक है। वो आपसे पहाड़ों से मुतल्लिक़ सवाल करते हैं, कह दो उसे मेरा रब बिल्कुल चूरा चूरा कर देगा। फ़यज़रुहा काअन सफ़सफ़न, फिर उसे चटिल मैदान बना के छोड़ देगा। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता, तो तुम उसमें न तो नीचे नशे को देखोगे और न फराज को देखोगे, उसमें उबड़ खबड़ कुछ भी नजर नहीं आएगा। आगे देखिए, इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम। जाआ यजीउ के माने आना, जाआ जाओ, जाता जीना। तो जाआ जाओ ये है जैसे बाओ की वजह से है। जागा यजीगु आंखों का क्या होता है, कच हो जाना, आंखें पथरा जाने के माने में आता है, कच हो जाने के माने में। कुलूब हंजरतुन की जमा हनाजिर, गले। और ज़न्न यज़ुन ज़ुनून के माने तो गुमान करना। सबक से मुतल्लिक़ यहाँ देखिए क्या है, ये बस इतना सा है, ये पूरा जुमले में इतना सा है। तो यहाँ पर जो मज़दर का इस्तेमाल है, ना तो ये मुज़ाफ़ है और ना ही मौसूफ़ है, लिहाजा ये मज़दर जो है मफ़ऊल मुतलक बराए ताकीद है। तर्जुमा देखिए, उस वक्त को याद करो जब वो तुम पर, तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से चढ़ आए, और उस वक्त तो याद करो जबकि निगाहें कच हो गई और मुंह जो कलेजों को आ गए, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान कर रहे थे। ये तुम्हारे ऊपर से मतलब ये कि मदीने के जो है मशरिकी के इलाके से है, अस्फल मिनकुम मदीने के जो मगरबी हिस्सा उससे है, जो नीचे था इसलिए इसको ये कहा गया है। खैर वो तफसीर की बहस से हमें सबक से मुतल्लिक़ ये लेना है। हुनालिका उब्तुलियल मुमिनून, हुनालिका उब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीद। अब ये देखिए यहाँ ज़ुलज़िलू, इब्तला इब्तला ये बला को बाबी इफ्तार में लेके जाएंगे तो इब्तला हो जाएगा, उसका मजहूल बनाएंगे तो उब्तुलिया। और ये जो मोमिन इसका नायब फ़ाइल है। उस वक्त मोमिन की आजमाइश की गई, वो ज़ुलज़िलू, ज़लज़ला में झिंझोड़ना पकड़ करके, ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और खूब जोर से झिंझोड़ दिए गए। तो यहाँ देखिए ज़ुलज़िलू, ये ज़िलज़ालन शदीदा जो है, ये ज़ुलज़िले का क्या है, मज़दर है, और ये मज़दर जो है मौसूफ़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्यों, यहाँ शदीदन इसकी सिफत है। तो ऐसा मज़दर जो कि सिफत के तौर पे इस्तेमाल हो, मौसूफ़ बना हुआ हो, वो मज़दर जो क्या होता है मफ़ऊल मुतलक बराए नौ के लिए इस्तेमाल होता है। इस सबक से मुतल्लिक़ हमारी ये है। आगे देखें, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ये व रब्बिका मतलब तेरे रब की कसम, ये वाव कसमिया है, तो नहीं, तेरे रब की कसम, ला युमिनून ईमान लाए नहीं लाएंगे। आमन युमिन ईमानन के माने ईमान लाना। हत्ता युहक्किमू, हक्कमा युहक्किमू तहकीम, ये बाब तफील से है, इसका माने है हकम बनाना। हत्ता युहक्किमू, यहाँ तक कि वो तुमको हकम बना ले। हत्ता की वजह से नून गिर गया। फीमा शजरा बैनकुम में झगड़े होना, इख्तिलाफ बर्पा होना। वजद यजीद, वजूद के माने होता है पाना।
حرزن کے معنی ہوتا ہے تنگی. قضیت قضا یقضی معنی فیصلہ کرنا، انصاف کرنا. اور سلم و یسلم تسلیما کو تو فیصلے کو مان لینا. اب سبق سے متعلق کیا ہے دیکھیں، یہ ہے ہمارا سبق سے متعلق. یہ تسلیما جو ہے یسلم وہ کیا ہے، مصدر ہے. اور یہ مصدر نہ تو اضافت کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور نہ صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو ایسا جو مصدر جو ہے اس کا کیا یسلمو تسلیما، تو یہ ایسا مصدر جو ہے کیا کہلائے گا، مصدر یہ مفعول مطلق برائے تاکید کہلائے گا. یہ مصدر ترجمہ دیکھیں، تو نہیں تیرے رب کی قسم وہ ایمان نہیں لائیں گے تا وقتی کو تم کو حکم نہ بنا لے آپسی جھگڑے میں، پھر اپنے اندر کوئی تنگی نہ پائے ان میں سے جو آپ نے انصاف کیا ہے. یعنی آپ کے انصاف سے دلوں کے اندر تنگی نہ پائے. وہ یسلم تسلیما، اور فیصلے کو بالکل قبول کر لے، اچھی طرح سے قبول کر لے. تو یہ ہے ہمارا سبق سے متعلق. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے حق میں دعا کیجیے. انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ برابر آتی رہے گی. ٹھیک ہے، اب اکبر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر دوبارہ دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.